ایک اینی جی پڑیا ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر، جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا۔ الفقہ الاکبر کا جو سکین خود مرزے نے لگایا ہے اس میں ترجمہ لکھا ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کفر کے دور میں فوت ہوئے ہیں۔ مرزے نے اس کو یوں بنا دیا کہ وہ کفر کی حالت میں فوت ہوئے ہیں۔ ویسے بھی اس عبارت کے حوالے سے الفقہ الاکبر کے نسخوں میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف مرزے کی پیدائش سے بھی بہت پہلے علماء نے بیان کیا ہوا ہے، اور علماء نے ترجیح اس نسخے کو دی ہے، اس عبارت کو دی ہے جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین فطرت پر فوت ہوئے ہیں، کفر پر فوت نہیں ہوئے۔ اس سب کے باوجود مرزے نے بد زبانی کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھونکنے کا لفظ استعمال کیا، اور ایک اور ویڈیو میں گستاخی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اس عبارت کی وجہ سے۔ پھر مرزے کو متوجہ بھی کیا گیا کہ آپ اختلاف کرتے ہوئے زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، الفاظ سخت نہ استعمال کریں۔ اس پر مرزے نے جو جواب دیا اس کا کچھ حصہ آپ ملاحظہ کر لیں۔ میرے ایمان کا تقاضا کہ میں حضور کے ماں باپ کا دفاع کروں گا، اس کے مقابلے پہ جو بھی کھڑا ہوگا انہوں لمبا پاواں گا۔ میں اپنا ایمان بچا رہا ہوں، مجھے تو اس کی بزرگی نظر ہی نہیں آ رہی، میں تو اندھا ہو گیا نا۔ جب میرے نبی کے ماں باپ کو کوئی کافر کہہ رہا ہے تو میں تو اندھا ہو گیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، ہمارے پاس مرزے کی بد زبانی کا زبردست علاج موجود ہے جس کا جواب مرزا کبھی نہیں دے سکتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1572، جس میں تذکرہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر پر گئے تھے، اور اس میں یہ تذکرہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت مانگی، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اس حدیث پر امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی زیارت قبور المشرکین۔ اب ہمارا مرزا سے یہ سوال ہے کہ محدث ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ باب قائم کر کے اس کے تحت پہلی حدیث انہوں نے یہی ذکر کی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے متعلق امام ابن ماجہ کا عقیدہ کیا تھا، مرزا یہ بتائے، اور جو زبان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے استعمال کی ہے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی استعمال کر کے دکھائے۔ اسی طرح سنن نسائی حدیث نمبر 2036 یہی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی والدہ کی قبر پر جانا۔ تو یہ حدیث امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اور اس پر باب قائم کیا، زیارت قبر المشرک، اور اس باب کے تحت صرف یہی حدیث ہے، کوئی اور حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں بھی یہی باب اس حدیث پر قائم کیا، زیارت قبر المشرک۔ اب اگر مرزا اپنی بات میں واقعی مخلص ہے تو کیا مرزے کے ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ امام نسائی، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام لے کر ان کے لیے بھی بھونکنے کا لفظ استعمال کرے، اور ان کے لیے بھی گستاخی کا لفظ استعمال کرے، اور ان کے متعلق بھی لمبا پا دینے کی بات کرے جس طرح وہاں بات کر رہا تھا؟ اگر مرزا ان کا نام لے کر یہ باتیں نہیں کرتا تو مرزا پرلے درجے کا منافق ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کا مسئلہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس بارے میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ ہم ایمان والے قول کو ترجیح دیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کم از کم یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، لیکن اس کے باوجود ہم اس بارے میں شدت اختیار نہیں کرتے۔ اگر کوئی ایمان کا قول نہیں کرتا ہم اس پر سخت فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن مرزے کو چونکہ سخت فتویٰ لگانے کا شوق ہے، مرزا کہتا ہے یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے، تو آئے ہمت کرے، اپنے اصول پر قائم رہے، پھر جو اس فتوے کی زد میں آئے اس کا نام لے کر مرزا یہی الفاظ استعمال کرے، پھر ہم سمجھیں گے مرزا واقعی اپنی بات میں مخلص ہے۔ اسی طرح علامہ البانی کا السلسلۃ الصحیحہ جو عربی والا ہے اس میں حدیث نمبر 2592 کے تحت علامہ البانی نے تفصیل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے کفر کا قول کیا ہے، شد و مد سے۔ مرزے کے شاگردوں کے لیے عرض ہے کہ سلسلہ صحیحہ جو عربی والا ہے اس میں دیکھنا ہے، اردو والے میں نہیں دیکھنا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کیا مرزا علامہ البانی کا نام لے کر وہ ساری باتیں کرے گا جو اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کی؟ کیا مرزا کہے گا کہ علامہ البانی بھونک کر گیا ہے؟ کیا مرزا کہے گا کہ امام نسائی، امام ابن ماجہ اور علامہ البانی میں ان کو لمبا پا دوں گا وغیرہ وغیرہ؟ بہرحال مرزے کے شاگرد ہمت کریں، مرزے کی زبان سے وہ سارے فتوے ان تینوں کے متعلق لگوائیں جو اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر لگائے تھے اور جو زبان استعمال کی تھی۔ اگر مرزا یہ ساری باتیں ان کے متعلق نہیں کرتا تو خود ہی بتا دیں کہ مرزا منافق ہے یا نہیں۔